أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذي خلق الإنسان صدق الله العظيم وصدق رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مسلم ذات شامل بڑی خوبصورت گفتگو میں رضوان صاحب اور انتہائی خوبصورت ثنا خانی اور خوبصورت افضائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست کے لیے محفل سجائی ہے. اللہ ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ سورہ رحمان کا ایک مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے. گفتگو کے دوران مجھے یہ جو الفاظ اور معنی ہے اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. لیکن رحمان اور اللہ اور خالق الانسان ان تینوں پر بات کرتے ہوئے مجھے اپنے ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کا شعور نہیں لاشعوری طور پہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہمیں اس کا معنی نہ بھی ہے تو ہمارا سر خود بخود گھومنے لگے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ پتہ تلاوت کر رہے ہیں لیکن تلاوت کے معنی اور مفہوم سے ہم آشنا نہیں ہوتے. جس لئے میں قاری قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم بھی سننا شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے قلب اور جسم کا ایک تعلق ہے جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے. کچھ الفاظ مرکب ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہے ان کو ہم اسم مصدر کے نام سے کہتے ہیں. نماز ظہر پڑھ رہے تھے ہم تو اس حال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا آپ کو نماز ظہر پڑھنے کے بعد حضرت صاحب کافی دیر خاموش رہے, آنکھیں بند تھیں. اس کے بعد آپ نے علامہ اقبال کے مشہور غزل کے چند اذکار کرے. کبھی اے حقیقت نظر آ لباس ہمارے واہ تو کر دی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب. اس کا ایک شعر یہ بھی ہے, کبھی جو سر بار سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنا تجھے کیا ملے گا. اب میں اس کو یوں پڑھا کرتا تھا, تیرا دل تو ہے سنا, اور رک جاتا تھا. آگے میں پڑھتا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صنم علیحدہ ہے یا آشنا علیحدہ یا صنم آشنا کرتا ہے. اب یہ تو بات نہیں ہے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں آئے, لیکن بعض اوقات انسان کے عقل میں پھرا لگتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے جیسے اس میں مصدر آپ سے کہا, ایک لفظ ہے کو ہمارے گیتوں میں پڑھا جاتا ہے, ہماری منقبت میں بھی پڑھا جاتا ہے. یہ مصدر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا تو مطلب ہوتا ہے, یہ پورے جملے کے درمیان فٹ ہوتا ہے. پورا جملہ پڑھ کے پتہ لگتا ہے اس کا کیا ہے. مثلاً ایک لفظ ہے میرے من میں ڈھول سمایا. اب اس میں ڈھول کا کیا مطلب, اس میں ڈھول کا مطلب ہے محبوب. اب یہی اس میں مصدر جب ہم اس کو پڑھیں گے, ایک وہ ہمارے اکثر کل خانیوں پر پڑھا جاتا ہے, موت دے واجب ہے ڈھول رات ہوا ڈھول. اب یہاں ڈھول کا مطلب ڈھول ہے. اب دونوں معنوں میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں اس کا مطلب کچھ اور تھا, یہاں اس کا مطلب کچھ اور.
آگے ہم ڈیٹیل میں کہیں تو اس کے بہت سارے معنی بن جاتے ہیں. بنیادی مفہوم یہ ہوا کہ اعلان کرنا، لیکن جب من میں سما گیا تو پھر کیا اس کا مطلب؟ پھر اس کا مطلب محبوب بن جاتا ہے. اب جو مرکب حروف ہوتا ہے چند الفاظ حرف سے مل کر وہ جب صدا بنائے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہمیں مختلف معنی دیتا ہے. اب یہ جو صنم آشنا تھا یہ اللہ ذکر تھا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، طریقہ دیتا تھا اپنے رات کو. جب پیر صاحب نے یہ بات مکمل کی تو میں نے کہا حضور یہ صنم آشنا کا کیا مطلب ہے اور تجھے کیا ملے گا ہمارے؟ تب بابا جی تھوڑی دیر ہوتے میری طرف دیکھا مسکرائے اور پھر فرماتے ہیں کہ شاہ جی تمہیں کو واقعی نہیں پتا. میں نے کہا کہ مجھے واقعی نہیں پتا. پھر رکے، پھر سوچا. اب ان کا ایک انداز ہوتا تھا بات کرنے، وہ فوراً جواب نہیں دیا کرتے. پیر صاحب بات کو سنتے تھے، اس کے بعد اس کی سامعہ کی جستجو میں ہوتے تھے کہ اس نے جو یہ بات کی ہے نا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تاکہ میں اس کو اس طریقے سے سمجھا. یہ ایک ان کا بس تھا. فرمانے لگے کیا تھا؟ جسم کے حرکات و سکنات کا نام نماز نہیں ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ آرام سے بیٹھیے اس کو نا، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے. ظاہری اعتبار سے تو آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا. ظاہری حرکات کا نام نماز نہیں ہے جب تک نماز میں آپ کے دل کی حضوری نہ ہو. جو بات آپ نے زبان سے کہی ہے سبحان ربی العظیم، کیا یہ صحیح کہی ہے؟ کیا آپ اس پر قائم ہیں؟ سجدے میں آپ نے کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو کیا آپ اس پر قائم ہیں؟ یہ بات سچ کہی ہے. اور نماز میں آپ پورے جہان کی گفتگو کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور پھر صنم آشنا کا مطلب یہ ہے کہ دل تیرا بت پرست ہے، پیشانی تجھے رب العالمین کے حضور رکھی ہوئی ہے، تجھے ایسی نماز میں کیا ملے؟ میں نے کہا حضور بت پرست تو کیا مطلب؟ ہم تو بت پرست ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. فرمایا دل میں دنیا کی خواہشات ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور کافی دیر پھر ہم سکتے کی کیفیت میں تھے. ہم میں سے کون ہے جو ایسی نماز نہ پڑھتا ہوگا کہ جس کے دل میں دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو؟ بھئی ہمارا تو کاروبار ڈوب رہا ہے، میں تو نماز میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے اس کاروبار میں برکت ڈال دے. کوئی ناچاکی ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی اور سوچ قسم کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو نماز اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کے نمازی کہیں، نمازی سمجھیں. تسبیح میں اس لیے بھی ہاتھ میں نکال کے بیٹھ سکتا ہوں کہ دیکھنے والا کہے بڑا نیک آدمی ہے تسبیح پڑھ. تو خود آشنائی سب سے بڑی بت پرستی ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں. اور نماز میں جو نفی اسبات ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا، نفی اسبات کے متعلق جو بتایا جاتا ہے، اس میں بھی ہم ذکر تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم اس کے مفہوم کو اندر باطنی اعتبار سے اس طرح نہیں سمجھتے. جیسے کہ ہمیں اپنی زبان سے ذکر کیا، اپنی ذات کی نفی تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنی آپ کی آشنائی نہ کرے کہ لوگ مجھے سنیں، لوگ مجھے کچھ سمجھیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے کلمہ ہی صحیح کہا نہیں پڑا. اس میں تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ذات کی نفی ہے. اور جب یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہو جی، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہو. آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور سامنے ایک قریب سے گھوڑا گزرا تو وہ تیز رفتاری سے گزر گیا. تو صحابہ کرام نے بھی اپنی گھوڑوں کو ایک لگا. آقا علیہ السلام نے کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بے ادبی کر رہا ہے، ہم سے آگے گزر گیا. اب جو ٹاپک میں سمجھانا چاہتے ہیں اس سے دیکھیے. حضور نے فرمایا اس میں کیا معاملہ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو ہم سے آگے نکل گیا.
اس کو جلدی تھی، اس کا گھوڑا طاقتور تھا، جو بھی تھا، اس کے پیچھے جانے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ ہم پیچھے رہ گئے، اس میں کون سی بات ہے؟ رک جاؤ نہیں، اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کی دوڑ میں کسی کو پیچھا چھوڑنا یہ بھی بت پرستی ہے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس نے اگر 1000 نمبر لیے تو میں 1100 نمبر لوں گا؟ نہیں، اس نے اگر 1000 نمبر لیے ہیں تو اللہ کرے آج 1000 لیں، کل یہ 1100 لے، لیکن مجھے اپنے مارکس کو بڑھانے کے لیے اپنی محنت کرو۔ یہ جو تجسس ہے اس کو روکا تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ بھائی قاضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری حرکات و سکنات سے نماز نہ پڑھ، نماز میں تیرے دل کی حضوری ضروری ہے، اور کبھی حقیقت نہیں کرتا۔ اور مانا کہ اللہ جو ہے نا سبحانہ و تعالیٰ، یہ دعا ہے علامہ اقبال کی، اے اللہ تو اگر حقیقت میں نظر نہ آئے تو کسی مجازی شکل میں مجھے نظر آ جائے۔ یہ صوفیہ کی طرف ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ آپ بات کریں تو اس کے ساتھ محبت اور پیار سے بات کریں، اور اگر وہ آپ کو ناراض کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو رحمت کی طرف رجوع کریں، اس کے غصے کو ٹھنڈا کریں، اس کو پیار دلانے کی کوشش کریں۔ یہ جو صوفیہ طرف ہے نا، ہماری ظاہر اور باطن کا یہ معاملہ ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کی بیوی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوست ہیں، اگر وہ اپنے کسی حرکت سے نفرت دلانے کی کوشش کریں، آپ اپنے کردار سے انہیں محبت میں آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سٹرگل میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ تو مختصر بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ رحمان پڑھی ہے، بس مختصر سی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب بابا جی ہوتے تھے تو وہ تو فیاض احوان صاحب کو سختی سے منع کر دیتے تھے کہ شادی کو آپ گفتگو کرنے، تو اب جو ہے ان کے جو نظم و ضبط ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اور اس محفل کو منعقد کرنے والوں کو سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ان کے دم سے ہیں یہاں کی رونقیں، اور ان کی جو محنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ رکھی ہے الرحمن، میں نے بات بھی رحمت سے شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کو بھی رحمت سے شروع کیا۔ اس میں الرحمن الف لام تاکید، قرآن پاک کو پڑھا کریں اور اس کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بندہ تلاش کریں جو آپ کو قرآن اس کے جو باطنی معنی ہے اس کے ساتھ بتائیں۔ تو الف لام تاکید ہے، جب رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے۔ ایک تو رحمت ہے نا، آپ کی طبیعت میں بڑا نرم مزاج ہے، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں جی، تو وہ جو ہے نا اپنا اشفاق علی خان، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہاں جگہ ایک بزرگ بیٹھا ہے، وہ کبھی غصے میں نہیں جاتا، تو میں اس کی جستجو میں گیا اور اس کو جا کے ہم نے گفتگو شروع کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں یہ غصے میں کیسے نہیں جاتا، تو میں نے اس سے سوال کیا نماز کے متعلق، اسے بڑا ہنس کے جواب دیا کہ میں نے ان سے سوال کیا جو ہے یہ ابلیس کے متعلق، میں نے کہا یہ ابلیس، انہوں نے بڑا ہنس کے جواب دیا۔ اب میں نے سوچا کہ یہ تو غصے میں نہیں آ رہا، تو میں اس کو غصہ دلانے کے لیے یہ جو صبح سے شام تک رحمتوں کی بات کر رہا ہے، تو میں اس کو غصہ تو دلوانا ہے۔ تو کہنا کہ میں نے اسے کہا کہ ابلیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمال کام نہیں کیا اس نے، کہنا کہ وہ لوہار تھا، وہ تھوڑی چلاتے چلاتے رک گیا، اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا ویسے کمال کام کیا اس نے، صدقے کا انکار کر دیا تو بس پھر کر دیا۔ اور یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ میں تو غصہ دلانے گیا تھا، بات سن کے میں بھی ہنس پڑا کہ واقعی اس بندے کو غصہ نہیں آتا۔ یہاں لفظ ہے الرحمن، الف لام تاکید کے ساتھ، رحمان وہ اللہ ہے، اور رحمت ایسی ہے کہ اس کی رحمت کے سمندر کے جو ٹھاٹھے مار سے موجیں ہیں، یہ کبھی کسی کے بد کرداری سے، بد عمل سے، اللہ کو ناراض کرنے سے رحمتیں کم نہیں ہوتی۔ جو ناراض کرے اللہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔
جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے دوسرے معاملات کرے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے اعمال کرے، اللہ اس وقت بھی ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس کو وقت دیتا ہے کہ شاید یہ واپس پلٹ جائے۔ اب جب رحمت کی کوئی حد و حساب باقی نہ رہے تو پھر وہاں الف لام کی تاکید کے ساتھ الرحمن۔ اب آگے لگا ہے علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم۔ اب ایک نقطہ تھا جس کے اوپر میں نے مختصر آپ سے بات کی۔ ہمارے ہاں اکثر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، ہمارے جو یہ پینافلیکس ہیں یا کوئی بینر ہیں یا کوئی چارٹ ان پہ لکھا ہوتا ہے، درود شریف لکھا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد للنبی الامی، آگے اس کے فاتح تو امی کے نیچے لکھا ہوتا ہے ان پڑھ۔ اس نے کبھی نہیں پڑھا۔ ہمارے اکثر قرآن پاک کے تراجم میں بھی لکھا ہوتا ہے ہم نے تم میں ایک ایسا نبی بھیجا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور بہت ساری جگہوں پر یہ لکھا ہے امی ان پڑھ نبی بھیجا۔ اور پھر یہ ہمیں معجزہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے کو پڑھایا تھا، لیکن یہ تو بات ہی نہیں بنتی۔ دیکھیں ہماری ماں ہے، ہم اسے امی کہتے ہیں، تو امی کہنے سے پھر ہماری ماں ان پڑھ ہو جاتی ہے۔ مانا ہی چینج کیا ہے، کچھ حادثے ایسے تھے شروع سے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جنہوں نے مانوی اعتبار سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ لوگ اپنے اصل سے ہٹ جائیں۔ اب ایک لفظ ہے ام الکتاب۔ اب یہ ام الکتاب کا مطلب ہے کتابوں کی ماں، اور یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کو۔ تو کیا پھر لفظ ام الکتاب کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہے ام القرآن، قرأت کرنے والا، جو کمال قرأت کرتا ہو، کہتے ہیں ام القرآن۔ یہ تو قرآن پڑھنے والوں کی جو ہے نا اصل ہے۔ اب 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے تھے اور اپنے اپنے معاملات طے کر کے چلے گئے تھے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ بتایا جائے کہ ان کو بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ کون تھا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، پھر میں خلق الانسان، پہلے قرآن کی تعلیم دی، پھر اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، پڑھا، پہلے دیا، بھیجا بعد۔ اب جب پہلے پڑھا دیا، پہلے ہی سب کچھ بتایا اور پھر دنیا میں بھیجا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گہوارے میں گفتگو کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گہوارے میں گفتگو کرے۔ جب انہوں نے کہا کہ جب تم پر تہمت لگائے تو تم اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ گود سے پکارے گا میں اللہ کا نبی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے پکارے گا؟ تو فرمایا بس تم اشارہ کر دینا۔ جب حضرت مریم نے اشارہ کیا تو جناب مسیح علیہ السلام نے گود میں کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اتنا قابل ہو کہ وہ گہوارے میں بولے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے، امیون کا مطلب ہے اب وہ نبی آیا جو سارے انبیاء کی اصل ہے، اب وہ نبی آیا جو سارے نبیوں کی جان تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اب یہ رحمتوں والا نبی آپ پر بھیجا، رحمتوں والی کتاب کے ساتھ، اور جس کو پڑھا کر بھیجا وہ بھی رحمت للعالمین۔ اور حضور رحمت عالم ہے، آپ کی جان، ساری دنیا کی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی رحمتوں کے کیا کہنے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر ایک چادر کی، اس نے چادر کی زور سے کھینچی کہ آپ کے گردن مبارک جو تھی اس پر نشان۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہوں نے تلواریں نکالی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا اس کی وجہ پوچھو کیا تھی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، آپ یہ سن کر پریشان۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال و زر تیرے ماذ اللہ سننا ماذ اللہ، کیا ہے تیرے بیوی مال، تیرے باپ کا مال، اس طرح کا اس نے جملہ، یہ تمہارا ماں باپ کا مال ہے، ہمیں بھی دے۔
ظاہر ہے کہ بندے کا جو جسم شارٹ ہو جاتا ہے نا، دماغ شارٹ ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب صحابہ نے دیکھا نا، آپ حیران ہو گئے. حضور مسکرا گئے. آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس کو مار دو، جو تقاضا کرتا ہے نا اس کو مار دو، اور اس کو زیادہ مار دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فرمایا یہ فلاں فلاں اونٹ ہے نا، وہی سے دے. انہوں نے کہا تو سب سے قیمتی ہے، اس کا مال بھی سب سے قیمتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ بھی مال سے. اب دیکھیں اخلاق کھایا گیا. جب اس نے یہ بات سنی اسے ایک دم سے خیال آیا اپنی جسارت پر، اپنی زیادتی پر، اپنی بد کلامی پر. اور وہ ساری زندگی روتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ لفظ، یہ الفاظ میں نے کیوں کہا. یہ پیغام ہے آپ کی طرف کہ جب بھی آپ کو کوئی غصہ دلانے کی کوشش کرے تو آپ کوشش کریں گے اس کو محبت کی طرف لے کر آئیں. یہ مفہوم ہے الرحمن، وہ رحمان رحیم رب جس کی رحمتیں جوش مارتی رہتی ہیں، ہمیشہ جوش مارتی ہے. اور سمندر میں سانپ بھی رہتا ہے، سمندر میں کچھوا بھی رہتا ہے، سمندر میں مچھلیاں بھی رہتی ہیں، سمندر میں بدبودار جسم والے جانور رہتے ہیں. سمندر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے اندر سے ان کیڑوں مکوڑوں کو نکال. کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سپوت کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. ہمارے اندر ظرف پیدا ہی اس وقت ہوگا جب ہم اپنے غصے کو اپنے اندر سے نکال دیں. اور یہ جو ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اس میں ہم نفی کر کے اپنے جسم کے غصے کو باہر پھینکتے ہیں اور اپنی رب کی رحمتوں کو اپنے اندر لے. جب ہم اس طرح اس میں پاک کو پڑھیں گے، اس طرح قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا. دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.